مرحبا ماہ رمضان، مرحبا ماہ رمضان۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا وسید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال من قام رمضان ایمانا و احتساب غفر له ما تقدم من ذنبه صدق اللہ العظیم، صدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ برادران ملت اسلامیہ و حاضرین بزم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ہیرا اسلامک چینل رانے بن نور کے سامعین و ناظرین، الحمدللہ اللہ رب العزت کا کروڑوں شکر و احسان و عظیم ہے۔ نصف ماہ رمضان المبارک کو ہم تمام مل کر پہنچ چکے ہیں۔ اب جو آدھا ماہ رمضان یعنی آدھے ماہ رمضان کے جو ایام ہمارے درمیان بچے ہوئے ہیں، ان کو اللہ کی رضا کے لیے انشاءاللہ تعالی ہمیں گزارنا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں میں دعا گو ہوں اللہ رب العزت ہمیں بچے ہوئے اس ماہ رمضان کے ایام کو اپنی اطاعت میں گزارنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان بالخیر پر نصیب فرمائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں جس شخص نے رمضان میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے قیام کیا، اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ یعنی ماہ رمضان المبارک میں حالت ایمان میں ثواب و اجر کی نیت سے کسی نے اللہ کے حضور رات میں قیام کیا، عبادت کی نیت سے کھڑا رہا، عبادت کی نماز پڑھی، تو اللہ رب العزت اس کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ تراویح جو ہم لوگ نماز ادا کرتے ہیں ماہ رمضان میں، عشاء کی فرض نماز کے بعد 20 رکعت نماز تراویح کی ہم سب مل کر پڑھتے ہیں۔ لفظ تراویح ترویحہ کی جمع ہے، یعنی یہ ترویحہ کا معنی ہے کچھ دیر آرام کرنا، چونکہ اس نماز میں ہر 4 رکعت کے بعد اسی کی مقدار بیٹھتے ہیں، اسی وجہ سے اسے تراویح کہتے ہیں۔ تراویح کا یہ سیدھا سادہ سا معنی و ترجمہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی تراویح کا ثبوت منقول ہے، جیسے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے۔ یعنی ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم بھی ماہ رمضان المبارک میں 20 رکعت نمازیں ادا فرمایا کرتے تھے۔ آگے فرمایا گیا، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تراویح 20 رکعت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہی کے دور سے پڑھی جا رہی ہے۔ متعدد احادیث کریمہ میں یہ بات مذکورہ ہے کہ صحابہ کرام 20 رکعت تراویح پڑھا کرتے تھے۔ اسی سلسلے کے چند احادیث یہاں پر ذکر کر رہے ہیں۔ حضرت زید بن رمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں لوگ بشمول وتر 23 رکعت پڑھتے تھے، یعنی وتر کی نماز کو ملا کر 23 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے، یعنی 20 رکعت نماز تراویح پڑھتے تھے اور 3 رکعت نماز وتر ادا کیا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ابن نصر نے سائم سے حدیث کو نقل کیا ہے، صحابہ کرام رمضان میں 20 رکعت قیام کرتے تھے اور حضرت عمر کے عہد میں شدت قیام سے لاٹھیوں سے ٹیک لگا لیا کرتے تھے۔ یعنی ایک جملہ اس میں جو فرمایا جا رہا ہے بہت ہی قابل غور ہے، یعنی کہ شدت قیام کی وجہ سے اس قدر صحابہ کرام قیام کیا کرتے تھے، قیام فرمایا کرتے تھے کہ قیام کی وجہ سے اتنی شدت محسوس ہوتی تھی کھڑے ہونے میں، تو اب کھڑا نہ ہو جا سکے گا، اس کے بعد میں نہیں کھڑا ہو سکوں گا۔ جب یہ صحابہ کو محسوس ہوتا تو لاٹھیوں کی ٹیک لگا کر لاٹھیوں کے سہارے قیام میں کھڑا ہوا کرتے تھے۔ کبھی کسی صحابی نے عبادت کو گرا نہیں سمجھا، عبادت کو مشقت نہیں سمجھا، عبادت کو تکلیف محسوس نہیں کیا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آپ اندازہ تو لگائیں، آپ توجہ تو کریں، آپ غور سے سمجھنے کی کوشش تو کریں۔ صحابہ کرام اس قدر قیام کیا کرتے تھے، جب پیروں میں ورم آنا شروع ہوتا، درد ہونا شروع ہوتا، شدت کی کیفیت وجود میں طاری ہو جاتی تو بیٹھا نہیں کرتے تھے، نماز کو توڑ دیا نہیں کرتے تھے، نماز کو ترک نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ لاٹھیوں کے سہارے کے ذریعے قیام کو طول دیا کرتے تھے، قیام کو آگے بڑھایا کرتے تھے۔ بڑے ہی اجر و ثواب کی یہ بات ہے، اس سے ہمیں عبرت حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آج مسلمانوں کا جائزہ لیا جائے، مسلمانوں کا حال دیکھا جائے، اللہ ماشاء اللہ، جس مسجد میں سب سے آسان طریقے سے نماز ہوتی ہو، جس مسجد میں سب سے جلدی نماز سے فارغ ہوتے ہوں، آج بوڑھے تو بوڑھے، نوجوان بھی اس طرف جاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ شوق ایسا بن چکا ہے، ٹرینڈ ایسا بن چکا ہے، فکر ایسی بن چکی ہے، ذہن نوجوان نے ایسا بنا لیا ہے کہ اب مسجد میں دل لگتا ہوا نظر نہیں آتا، مسجد میں قیام کرنے میں سکون نہیں محسوس ہوتا، مسجد میں عبادت کرنے میں لذت میسر نہیں آتی۔ اب وہ جوان جس کو لذت مسجد میں نہ ملتی ہو، جس کو لذت قیام میں نہ ملتی ہو، جس کو لذت خدا کی عبادت میں نہ ملتی ہو، اب وہ جوان جنت میں جائے گا تو کیسے جائے گا؟ سوچنے کی بات ہے، فکر کرنے کی بات ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، مجھے وہ بات یاد آتی ہے، حضرت داؤد طائی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ان کے حوالے سے روایت میں لکھا گیا، آپ 40 برس تک مسلسل روزے رکھتے رہے، بلا ناگا 40 سالہ زندگی میں 40 سال مسلسل روزے رکھتے رہے، یہاں تک کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ خود فرماتے ہیں، ان 40 سال کے ایام میں میرے گھر والوں کو تک خبر نہ ہوئی کہ میں 40 سال سے مسلسل روزے رکھ رہا ہوں۔ آج میں یہاں آپ کو رک کر ایک بات بتاؤں، آج کے مسلمانوں کے حوالے سے سوچا جائے، فکر کی جائے، ذہن لگا کر ان کے حالات کا جائزہ لیا جائے تو پتہ یہ چلے گا۔ آج ہم سحری کر رہے ہیں، ہمارے گھر والوں کو اس کا علم ہے، آج افطار ہو رہی ہے، گھر والوں کو اس کا علم ہے، ہم روزے سے ہیں، گھر والوں کو اس کا علم ہے۔ اگر ہمارے دوست کو ہمارے روزے کا علم نہیں ہے تو ہم اس انداز و کیفیت سے اس دوست کو جتاتے ہیں، اس انداز سے اسے سوال کرتے ہیں، کیا تو بھی روزہ ہے؟ جب اسے ہم پوچھ لیتے ہیں، وہ سامنے والا دوست بھی جواب میں کہتا ہے، ہاں میں روزے سے ہوں، وہ میں روزہ ہوں یا نہیں، اس حوالے سے سوال کرے۔ یہ دل میں نیت رکھ کر، یہ دل میں تصور رکھ کر ہم سامنے والے سے بار بار ایسے سوالات کرتے ہیں کہ ہمارے سوالات کو دیکھ کر وہ خود بھی سوال ہماری ذات کے حوالے سے کرے، ہمارے روزے کی تعریف کرے، ہمارے سحر و افطار کے چرچے کرے۔ اگر کوئی ہم میں سے سحری کو نہ اٹھ پایا، بھوکا ہی روزہ رکھ لیا، تو پورا دن ڈھنڈورا پیڑتے ہوئے گلی کوچوں میں گھومتے ہیں، جو بھی ملتا ہے، جو بھی ملاقات کرتا ہے، نڈھال سے ہو کر بوجھل قدموں کے ساتھ چلتے ہوئے، چہرے کو زرد ظاہر کرتے ہوئے، چہرے کو پھیکا محسوس کراتے ہوئے سامنے والے کو احساس دلاتے ہیں
کہ آج میں ایسا روزہ رکھا ہوں کہ میں نے سحری بھی نہیں کی، میں بھوکا روزہ ہوں، میں آج پورا دن بھوکا ہوں، نہ ہی میں نے سحری کی، نہ ہی میں نے پانی پیا، نہ ہی کچھ لقمہ میں نے اتارا، آج میرا ایسا روزہ، آج میرا ویسا روزہ۔ ایسے مسلمان ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں جو کہ ریاکاری کے طور پر اپنے عمل کو ظاہر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، مگر ان اللہ والوں کی شان کیا تھی، ان کے تقوی کی پہچان کیا تھی، ان کے اخلاص کا عالم کیا تھا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، حضرت سیدنا داؤد طائی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مسلسل 40 سال تک میں روزے رکھتا رہا، مگر ان کے اخلاص کا عالم یہ تھا کہ ان کے گھر والوں کو تک اس بات کی خبر نہ تھی کہ 40 سال سے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ روزے سے ہیں۔ پوچھا گیا کہ حضرت 40 سال سے آپ کے گھر والوں کو اس بات کا علم نہ ہوا، یہ تو بات ماننے والی نظر نہیں آتی، یہ تو بات عقل میں داخل ہوتی بھی نظر نہیں آتی، یہ تو عقل کے ہوش و حواس میں داخل ہوتی بھی محسوس نہیں ہوتی۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ 40 سال تک کوئی بندہ مسلسل روزہ رکھے اور اس کے گھر والوں کو اس بات کا علم نہ ہو؟ تو سنو حضرت داؤد طائی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ہاں بات تو سمجھ میں نہ آنے والی ہی ہے، مگر البتہ میں کام ضرور کر لیا کرتا تھا، رات میں سحری کر لیا کرتا تھا، جب دوپہر کھانے کا وقت ہوتا تو میں جب کام کے لیے گھر سے باہر نکلتا تو میرے گھر سے ڈبہ باندھ دیا جاتا، جب میرے گھر والے ڈبہ باندھ دیتے اس ڈبے کو میں لیتا، لینے کے بعد اس ڈبے کو لے کر میں راستے میں جب چلتا کام کے لیے تو راستے میں کوئی فقیر، کوئی لاچار، کوئی یتیم، کوئی مانگنے والا، کوئی مستحق کھانا، کوئی مستحق رزق مجھے نظر آتا تو میں وہاں پر رک کر اپنا وہ ڈبہ کھول کر پورا مکمل کھانا اسے کھلا دیا کرتا۔ جب وہ بندہ کھا لیا کرتا اس ڈبے کو میں واپس اپنے بٹوے میں رکھ کر، اپنے تھیلے میں رکھ کر کام کو جایا کرتا۔ اسی حال میں پورا دن حالت روزہ میں کام کیا کرتا، محنت و مشقت کیا کرتا۔ جب پورا دن گزر جاتا، سورج جب غروب ہونے کو آتا میں گھر میں آتا، گھر میں آنے کے بعد سورج غروب ہونے کے بعد اپنے گھر والوں کے ساتھ افطار کر لیتا۔ یہی وہ وجہ ہے کہ میرے گھر والوں کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ میں دوپہر میں کھایا نہیں کرتا تھا، بلکہ جو سحری کیا کرتا تھا اسی سحری کے ساتھ پورے دن بھوک و پیاس کو برداشت کر کے اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا کرتا۔ جب شام ہو جاتی تو اپنے گھر والوں کے ساتھ افطار کر لیا کرتا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آپ غور تو کریں، 40 برس کوئی معمولی مدت نہیں ہے، کوئی معمولی عرصہ نہیں ہے۔ آج ایک روزہ چھوٹ بھی گیا تو گھر والوں کو آس پاس کے پڑوسیوں کو بھی اس کا علم ہو جاتا ہے کہ آج ان کے فلاں گھر کا بچہ، فلاں گھر کا جوان، فلاں گھر کی بیٹی روزے سے نہیں ہے۔ اگر کوئی 1 ماہ 2 ماہ 3 ماہ کے روزے خاتون رکھتی ہے یا جوان رکھتا ہے یا کوئی مرد رکھتا ہے تو اس کا بھی علم پورے علاقے کو، پوری بستی کو معلوم پڑ جاتا ہے کہ فلاں گھر میں ایک ایسی خاتون ہے، فلاں گھر میں ایک ایسا مرد ہے جو مسلسل روزے رکھا کرتا ہے۔ آپ ان اللہ والوں کی شان پر قربان جائیں، ان کی عظمتوں پر قربان جائیں، ان کے اندر کیسا وہ اخلاص تھا کہ روزے بھی رکھا کرتے تو خود تنہا اپنی ذات کو معلوم ہوتا کہ میں روزے سے ہوں، یا خدا کی ذات کو معلوم ہوتا کہ میرا بندہ روزے سے ہے۔ ایسی شان کی ان اللہ والوں نے زندگی گزاری، تو ہم امید کرتے ہیں جو عبادتوں کا اللہ رب العزت نے یہ سنہرا موقع ماہ رمضان المبارک میں ہمیں عطا کیا ہے، اس کا فائدہ اٹھائیں، اللہ رب العزت کو کثرت سے اس میں یاد کریں، اس کا ذکر کریں، اسے راضی کرنے کی کوشش کریں، اخلاص کی دولت اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں، ریاکاری سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت ہماری دنیا و آخرت کو کامیاب بناتا ہوا نظر آئے گا۔ تو ہم امید کرتے ہیں جو بھی یہاں سے نصیحت ہوئی اس پر انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے میرے کہنے سننے میں کسی قسم کی غلطیاں کوتاہیوں تو اس کے حبیب کے صدقے سے معاف عطا فرمائے۔ ہم سب کے یہاں آنے کو، آ کر بیٹھ کر نصیحت سننے کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائے۔ ہم سب کا خاتمہ بالخیر پر نصیب عطا فرمائے۔ کرو مقبول سنی دعوت اسلامی کو آقا، کرے ہے عرض شاکر تمہارا یا رسول اللہ، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنی دعوت اسلامی کی دعوت عرش و عام کر